وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی علی کل من هو محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سننے سنانے سے قبل آئیے مل کر محبتوں کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات سید عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع امم فخر آدم و بنی آدم نبی مکرم رسول محتشم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس و اطہر میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ رفیقان گرامی، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ جامع القرآن ذوالنورین سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انہی صحابہ کرام کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ تمام صحابہ کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے حق میں ہی نازل ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ نے جس جماعت کی رضامندی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس سے مراد کوئی اور جماعت نہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ انہی صحابہ کرام میں سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک مرتبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی بھی مسلمان کو یہ شرف و سعادت حاصل نہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے حاصل ہے، کہ کسی بھی شخص کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی مسلمان کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں۔
یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فضل و کرم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ سرکار نے اپنی پہلی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا جنگ بدر کے موقع پر، یعنی مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، اور ادھر مدینے کے باہر بدر کے میدان پر مسلمان کفر کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیا، یعنی ایک شہزادی کا انتقال ہوا جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو سرکار نے دوسری شہزادی عثمان کے نکاح میں عطا فرما دی۔ اور مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، میری یہ دو بیٹیاں تھیں جن کو ایک کے بعد دیگرے میں نے تمہارے نکاح میں دے دیا، اگر رب تعالی مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو میں ایک ایک کر کے سب کو تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں، دو کمالات ایسے ہیں جو عثمان غنی کے علاوہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار کی دو شہزادیاں ایک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، دوسرا یہ کہ جب بیعت رضوان کے موقع پر حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ اور اپنا قاصد بنا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ کیا، اور خود صحابہ کی جماعت کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تمام صحابہ سے بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ہر ایک صحابی نے سرکار کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر سرکار کی بیعت لی تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب صحابہ کی بیعت لے لی، سب صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پر، حضور کے دست اقدس پر اپنا ہاتھ دے دیا، آخر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بچ گئے، جو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام کے سلسلے میں مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک دست مبارک دوسرے دست مبارک پر مار کر ارشاد فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کا ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لے کر عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یعنی ایک سعادت اور ایک شرف یہ کہ اپنی دو شہزادیاں عثمان کے نکاح میں دیں، یہ بھی فضیلت کسی کو حاصل نہیں، اور دوسری شان اور عظمت یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، اپنے مبارک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ بھی فضیلت اور یہ شان اور یہ سعادت کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہوئی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک کے اندر جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سرکار نے کبھی کسی کے جنازے کو ترک نہیں فرمایا۔ جب سرکار وہاں حاضر ہوتے تھے، سرکار موجود ہوتے تھے، میرے آقا جا کر اپنے کسی صحابی کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سرکار کی خدمت میں ایک مسلمان کا جنازہ لایا گیا، بظاہر تو مسلمان تھا، اس کا جنازہ لایا گیا، سرکار کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا جنازہ پڑھ دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگ لے گئے،
जनाजा पढ़ाया उन्होंने और उसको दफन कर दिया। सहाबा किराम ने सरकार की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमने कभी नहीं देखा कि आपने किसी का जनाजा पढ़ाने से इनकार किया हो, लेकिन आज एक शख्स का जनाजा लाया गया, आपने मना फरमा दिया, वजह क्या है, सबब क्या है? सरकार अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ये शख्स जिसका जनाजा मेरी बारगाह में लाया गया था, ये मेरे उस्मान से दुश्मनी रखा करता था, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ व अदावत रखा करता था, और जो मेरे उस्मान से दुश्मनी रखता है, मैं गवारा नहीं करता कि मैं उसका जनाजा पढ़ाऊं। बहुत बड़ा पैगाम मेरे आका ने इरशाद फरमाया। आज लोग जनाजे के सिलसिले में बहुत ही कम मसाइल पर ध्यान देते हैं और शरीयत मुताहरा के हुक्म पर बहुत कम लोग अमल कर पाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कोई बदमज़हब मर गया है, कोई बदअक़ीदा दुनिया से चला गया है, जब उसकी दुनियावी कोई दोस्ती होती है, दुनियावी कोई लेन देन होता है, तो वो दुनियावी लेन देन के चक्कर में उसके जनाजे में चले जाते हैं। हालांकि ये शरीयत का मुत्तफ़िक़ा तौर पर मसला है कि जो बदअक़ीदा है, मुर्तद है, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाला खुद काफिर हो जाता है। उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाला खुद काफिर हो जाता है। और जनाजा किसका नाम है? जनाजा दुआए मग़फ़िरत का नाम है। आपने किसी बदमज़हब की जनाजा पढ़ी, गोया कि आपने उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी, और किसी काफिरों मुर्तद की मग़फ़िरत की दुआ के लिए इस्लाम हमें इजाजत नहीं देता। हमें इस हदीस पाक से सबक हासिल करना चाहिए, पैगाम हासिल करना चाहिए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी उस्मान के दुश्मन का जनाजा पढ़ने से मना फरमा दिया, हम तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन घूमते फिरते हमें नजर आते हैं, उसका जनाजा कैसे पढ़ने चले जाते हैं। यहाँ से हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में उम्मत को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है, और ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके मुतालिक और जिनको जो तकालीफ पहुंचने वाली थी, जो परेशानियां होने वाली थी, जो जुल्म और सितम के पहाड़ उस्मान पर तोड़े जाने वाले थे, बरसों पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी खबर अता फरमा दी थी और उसके बारे में अपने साहबा को बता दिया था। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, मैं मदीने के एक बाग के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि बाग के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दस्तक देने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशअरी से फरमाया, जाओ देखो दरवाजे पर कौन है, इफ्ताह लहू वबश्शिरहु बिल जन्ना, उसके लिए दरवाजा खोल दो और उसको जन्नत की बशारत दे दो, उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो। हजरत अबू मूसा अशअरी गए, दरवाजा खोला, देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। आपने उन्हें अंदर आने का इस्तकबाल किया उनका, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। मेरे आका ने फरमाया, इफ्ताह लहू वबश्शिरहु बिल जन्ना, जाओ दरवाज़ा खोल दो और उसको आने वाला जो भी है उसको जन्नत की बशारत दे दो। मेरे आका जानते थे आने वाला कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोला और उन्हें जन्नत की बशारत दे दी। वो आने वाले हजरत फारूक आज़म थे। जब जन्नत की बशारत सुनी, उन्होंने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाज़ा खटखटाया गया, दस्तक दी गई। हजरत अबू मूसा अशअरी से मेरे आका ने फरमाया, इफ्ताह लहू वबश्शिरहु बिल जन्ना अला बलवा तुसीबहु, जाओ दरवाज़ा खोल दो और आने वाले को उन मुसीबतों पर जो उसको पहुंचने वाली है उस पर जन्नत की खुशखबरी सुना दो। तो हजरत अबू मूसा अशअरी गए, दरवाज़ा खोला, देखा हजरत उस्मान गनी आ रहे हैं। उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से हजरत अबू मूसा अशअरी ने जन्नत की बशारत सुना दी। यहाँ पर इस हदीस पाक में आप गौर करें,
پہلے مقام پر جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا سرکار نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دے دو. آگے کچھ نہیں فرمایا. دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا, میرے آقا نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دے دو. لیکن تیسری مرتبہ جب دروازے پر دستک دی گئی میرے آقا نے فرمایا آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو ان مصیبتوں پر جو اس کو پہنچنے والی ہیں. سرکار جانتے تھے آنے والا میرا عثمان ہے, اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے, بظاہر خود کو مسلمان کہنے والے بلوائی لوگ میرے عثمان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے, بڑی دردناک شہادت ہے. آج ہم امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرتے ہیں اور ان کے نام کی سبیل لگاتے ہیں, جگہ جگہ پر پانی اور شربت کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ امام عالی مقام پر اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت پر یزیدیوں کی جانب سے 3 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا. تو یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا. ہم امام حسین کی محبت میں لوگوں کو پانی پلا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یزیدی ہوتے ہیں جو پانی بند کر دیتے ہیں, ہم حسینی ہیں جو پانی پلاتے ہیں. تو یہ ہم پانی کیوں پلاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یزیدیوں نے 3 دن تک امام حسین اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا تھا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے. حضرت امام حسین کے لیے 3 دن کے لیے پانی بند کیا گیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھر کا محاصرہ کیا گیا, آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا, 40 دن تک آپ کے گھر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیا. 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا. اور پھر اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو پانی بند کیا گیا تھا وہ پانی کسی اور کا نہیں تھا, وہ پانی خود عثمان غنی کا تھا. وہ پانی جو مدینے کے اندر بیر روما نامی ایک کنواں خرید کر یہودی سے حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا, خود کا خریدا ہوا کنواں, خود کا خریدا ہوا پانی عثمان غنی پر 40 دن تک بند کر دیا گیا تھا. آج ہمیں یہ تاریخ بتائی نہیں جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان نہ کی جائے, بیان کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عثمان غنی کی دردناک شہادت کو بھی بیان کریں گے. عثمان غنی پر جو مدینے کے اندر ظلم و ستم ہوا اس ظلم و ستم کو بھی بیان کریں گے, تاکہ آنے والی امت کو, قوم مسلم کو پتا چل جائے کہ ظلم و ستم کا نشانہ صرف امام حسین کو نہیں بنایا گیا, بلکہ امام حسین سے پہلے مدینے کے اندر حضرت عمر فاروق کو اور حضرت عثمان غنی کو بھی بنایا گیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عثمان نے 2 مرتبہ جنت خرید لی ہے. 2 مرتبہ. جس نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت خرید لی اس کا مقام کیا ہوگا, اس کے فضائل اور مناقب کیا ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ایک موقع ایسا آیا, حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کے اندر غربت کا یہ سال تھا, غربت کا عالم تھا, بے سر و سامانی کا عالم تھا, کسی کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی, تو اس غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور انہیں اللہ کی راہ میں مال خیرات کرنے کا جوش دلایا, رغبت پیدا کی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمانوں کو رغبت دلا رہے تھے, حضرت عثمان غنی پورے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے, سرکار نے پھر صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی اور اس کی فضیلت بتائی. دوسری مرتبہ پھر کوئی اور صحابی کھڑا نہ ہوا, حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر منبر پر تشریف لے گئے, سرکار نے پھر مسلمانوں کو
اللہ کی راہ میں خیرات کرنے اور اس کی فضیلتیں بتائی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تیسری مرتبہ فضائل اور مناقب بیان کرنے کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، پورے جنگی سامان کے ساتھ، سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا، حضرت عبد الرحمن ابن خباب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار منبر نبوی کے سیڑھیوں سے نیچے تشریف لا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی دنیا کا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سرکار بار بار یہ فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی اس کا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عثمان کے اس عمل کو اللہ نے اتنا قبول فرما لیا ہے کہ اب اس کے بعد اگر عثمان کوئی مستحب اور نفل کام نہ بھی کریں تب بھی ان کے درجات میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، ان کے درجات تب بھی بلند سے بلندتر ہوتے جائیں گے، اس کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ تو یہاں غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت خرید لی، اور دوسری مرتبہ جب مدینے کے اندر ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اس کنویں کا نام ہے بیر روما، بیر روما جس کا پانی میٹھا تھا اور باقی دیگر کنووں کے اندر اتنا میٹھا پانی نہیں نکلتا تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو اپنا پانی بیچتا تھا، بہت زیادہ ان سے رقم لیتا تھا پھر ان کو پانی دیتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب جو مسلمان چاہے اس سے جتنا چاہے پانی پیے، اس سے کوئی اماؤنٹ نہیں لیا جائے گا، اس سے کوئی رقم نہیں لی جائے گی، اس سے کوئی پیسہ اور روپیہ نہیں لیا جائے گا، اب فری میں پورا مدینہ پانی پی رہا ہے۔ اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر کے عثمان نے جنت خرید لی۔ تو 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خرید لی، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کو لے کر ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ احد پہاڑ جو مدینے کے اندر ہے، جس پہاڑ کے متعلق کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احد جنتی پہاڑ ہے، احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اس احد پہاڑ کی فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس پہاڑ پر سرکار تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ جب سرکار اوپر تشریف لے گئے احد پہاڑ بہت خوش ہوا، ایک نبی اور اللہ کے آخری رسول مجھ پر تشریف لے آئے ہیں، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک سے، اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر مار کر احد پہاڑ سے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ گر ہے۔ تجھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی نبی تو خود سرکار ہیں اور صدیق حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور 2 شہید، ایک شہید حضرت عمر فاروق ہیں اور ایک شہید حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہاں سے ایک عقیدہ واضح ہوتا ہے، یہ کب فرمایا سرکار نے؟ ابھی عمر فاروق کی شہادت نہیں ہوئی ہے، ابھی عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی ہے، بلکہ کئی سالوں بعد عثمان غنی کی شہادت ہونے والی ہے۔ کئی سال پہلے سرکار اس کی خبر احد پہاڑ کو دے رہے ہیں، اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو ہم بھی حاکم مانتے ہیں، ہم بھی سرکار کو بادشاہ مانتے ہیں، ہم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تاجدار کائنات مانتے ہیں، لیکن جب سرکار حیات تھے،
تب تک سرکار کی حکومت تھی اور سرکار کی حکومت صرف انسانوں پر چلتی تھی۔ ان لوگوں کو یہ حدیث پاک پڑھنی چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ عہد پہاڑ انسان نہیں ہے، ایک پتھر ہے، ایک پتھر کا پہاڑ ہے، مٹی کا پہاڑ ہے۔ عہد پہاڑ کو سرکار نے حکم دیا، عہد پہاڑ ٹھہر گیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ میرے آقا کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں چلتی ہے بلکہ پہاڑوں پر بھی چلتی ہے۔ سرکار کی حکومت پہاڑوں پتھروں پر بھی چلتی ہے، جانوروں پر بھی چلتی ہے۔ قیامت تک آنے والی ساری مخلوق پر جس کی حکومت ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار علیہ السلام نے یہاں ایک عقیدہ علم غیب ہمیں دیا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو میرے علم غیب پر اعتراض کریں گے اور یہ لکھیں گے اپنی کتابوں کے اندر کہ نبی کو تو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہیں، کل کیا ہونے والا ہے نبی نہیں جانتے۔ ان لوگوں کی یہ حدیث پاک پڑھنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف کل کی خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ برسوں بعد عثمان و عمر کو شہید کیا جائے گا، اس کی خبر میرے آقا کئی سال پہلے عطا فرما رہے ہیں۔ پتا چلا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسوں پہلے اپنے صحابہ کے بارے میں بتا دیا کہ عمر کو شہید کیا جائے گا، عثمان کو شہید کیا جائے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ ایک مقام پر نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کئی مقامات پر فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے اور میرے عثمان کو ان فتنوں کے زمانے کے اندر شہادت کا نشانہ بنایا جائے گا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ میرے آقا نے بہت پہلے فرما دیا تھا اور تمام صحابہ جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ حیا اور شرم کے پیکر تھے، سب سے زیادہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ اقدس پر اپنے پاؤں مبارک کو لمبا کیے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور سرکار کی تہبند پنڈلی مبارک سے اٹھی ہوئی تھی، یعنی سرکار کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی۔ دروازے پہ دستک دی گئی، سرکار علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آنے دو۔ سرکار اسی طرح بدستور بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ حضرت عمر فاروق آئے، سرکار نے فرمایا آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈھال لیا۔ سرکار جب آرام سے بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو اب اندر آنے دو۔ جب تمام صحابہ آ گئے، مجلس منعقد ہوئی، مجلس ختم ہوئی، صحابہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سرکار کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ میرے والد حضرت ابوبکر صدیق آ رہے تھے، آپ نے کوئی ان کے لیے اہتمام نہیں فرمایا۔ جب دوسری مرتبہ حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ عثمان غنی آئے تو آپ سیدھے ہو کر تشریف فرما ہو گئے، آپ نے پنڈلی مبارک پر کپڑا بھی ڈال لیا۔ کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میرے عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ کیا پتا چلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے اور آپ کی اکیلی وہ ذات گرامی ہے
کہ آپ نے جنگ بدر میں شرکت نہیں فرمائی، جنگ بدر میں آپ تشریف نہیں لے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا جاتا ہے، بدری صحابہ میں آپ کا نام شمار کیا گیا۔ کیوں؟ بدری صحابی تو اسے کہا جاتا ہے جو میدان بدر میں لڑائی کے لیے گیا ہے۔ جب 313 لڑائی کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر گئے تھے، تو جہاں ان بدر کے میدان میں جن صحابہ نے جنگ کی تھی انہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکیلی یہ شان اور یہ عظمت ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے کا حکم دیا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، وہ بیمار تھیں۔ سرکار نے فرمایا عثمان تم بدر میں مت آنا، تم مدینے میں رہنا اور رقیہ کی تیمارداری کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، تم ہمارے ساتھ بدر میں مت آنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے میں رہے، بدر میں نہیں گئے۔ اور پھر میرے آقا کا اور انعام و اکرام دیکھو، سرکار کی اور عنایتیں دیکھو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح و کامرانی کے بعد بدر سے واپس مدینہ تشریف لائے، عظیم فتح حاصل کرنے کے بعد، تو صحابہ کرام کو سرکار نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، یعنی جو جنگ سے مال حاصل ہوتا تھا وہ صحابہ میں الگ الگ صحابہ کو دیا جاتا تھا، تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو ایک مجاہد کے حصے میں جتنا مال آتا تھا سرکار نے اتنا حصہ بنا کر عثمان غنی کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ عثمان میرے حکم پر میری رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رکے ہوئے تھے، لہذا عثمان غنی کو بدری صحابہ میں شمار بھی کیا جائے گا اور ان کو مال غنیمت بھی دیا جائے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ آج حضرت مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو پہلا خلیفہ بنانے کے لیے شیعہ اور رافضیوں کی طرف سے ایک دلیل دی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مولا علی افضل اس لیے ہیں کہ ان کے نکاح کے اندر حضرت فاطمہ خاتون جنت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، یعنی حضرت فاطمہ کا نکاح میں آنا مولا علی کے لیے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، اور ہم لوگ ان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا نکاح میں آنا افضلیت کی دلیل ہوتی تو پھر عثمان غنی تمام صحابہ میں افضل ہوتے، عثمان غنی تمام صحابہ میں افضل ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مولا علی کے نکاح میں رسول اللہ کی ایک بیٹی آئی اور عثمان غنی کے نکاح میں رسول اللہ کی ایک نہیں 2 بیٹیاں آئی ہیں، تو جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئیں وہ زیادہ افضل ہونا چاہیے۔ پتا چلا کہ افضلیت کی دلیل رسول اللہ کی بیٹی کا نکاح میں آنا نہیں، ہاں یہ فضیلت ہے، کمال ہے، بہت بڑی عظمت ہے، لیکن افضل ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ افضل ہونا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے لیے فرما دیا تھا، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کے لیے فرما دیا تھا، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی کے لیے فرما دیا تھا۔ میرے آقا جانتے تھے پہلا خلیفہ ابوبکر ہوگا، دوسرا خلیفہ عمر ہوگا، تیسرا خلیفہ عثمان ہوں گے، اور چوتھے خلیفہ مولا علی ہوں گے۔ سرکار جانتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والی چیزوں کے بارے میں بتایا، قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، یہ یہاں تک میرے آقا نے بتایا۔ تو کیا سرکار یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون بنے گا، ان کے بعد ان کا خلیفہ کون بنے گا، تیسرا خلیفہ کون بنے گا، چوتھا خلیفہ کون بنے گا؟ ضرور میرے آقا جانتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا جانتے تھے اسی کے مطابق تمام صحابہ نے یہ خلافت کی معاملے کو چلایا، خلافت کے سلسلے کو چلایا، کہ سب سے پہلے انہوں نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے بعد مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے،
اور ایک دوسرا آپ کا لقب ہے صاحب الہجرتین. ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ ذوالنورین کا مطلب دو نور والے، یعنی سرکار کے دو نور آپ کے نکاح میں آئے. سرکار کی شہزادیاں نور ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میرے آقا نور، اور حضور کے تمام خاندان، حضور کی تمام اہل بیت بھی نور ہیں. تو سرکار کے دو نور، ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم، دو نور عثمان کے نکاح میں آئے، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور دوسرا آپ کا لقب ہے صاحب الہجرتین، یعنی آپ نے دو مرتبہ ہجرت فرمائی. تمام صحابہ نے ہجرت ایک مرتبہ فرمائی. مکہ سے مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ نے حضرت رقیہ کے ساتھ ایک مرتبہ مکہ شریف سے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی اور دوسری مرتبہ حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. تو دو مرتبہ آپ نے ہجرت فرمائی، اسی لیے آپ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرتوں والا، دو مرتبہ ہجرت کرنے والا. تو یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ کرام کی شان ہے. یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور خلافت کے اندر مصر، افریقہ اور بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے معاملے کے اندر مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ فرمایا، اسلامی تعلیمات کو نافذ فرمایا، اور بڑے دھوکے سے آپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. شہید کرنے والوں میں محمد ابن ابو بکر، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نے انہیں مصر کا والی اور گورنر بنا کر بھیجا تھا، لیکن دھوکے سے انہیں واپس لایا گیا اور انہیں غلط معلومات دی گئی، جس کی وجہ سے جو لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، محاصرہ کیے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی موجود تھے. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اور امام حسین کو دونوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا خبردار کوئی بھی بلوائی عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر روزے کی حالت میں ہیں، کئی روز سے روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، اندر نہ کھانا پہنچ رہا ہے نہ پانی پہنچ رہا ہے. بہت مرتبہ حسنین کریمین نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے اور بلوائیوں نے پانی اندر پہنچنے نہیں دیا. یہاں تک کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے گھر کے اندر دو بلوائی چھت کے اوپر سے داخل ہوئے اور انہوں نے اندر جا کر آپ کو شہید کر دیا. آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو شہید کیا گیا آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک پر گرے. آج بھی وہ قرآن پاک مدینہ منورہ میں یا استنبول کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے. قرآن پاک آج بھی آپ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے، عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در منصور قرآن کی سلکے بہی، زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. تو حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط معلومات کی وجہ سے وہ بھی اندر داخل ہوئے اور آپ کے سینے پر چڑھ گئے، آپ کی داڑھی پکڑی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محمد ابن ابو بکر سن لو، اگر آج حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوتے تو خبردار تجھے یہ نہ کرنے دیتے، تجھے یہ حرکت نہیں کرنے دیتے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی اور رسول اللہ کے داماد کے ساتھ تم یہ حرکت کر رہے ہو. اتنا سننے کے بعد حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اتر گئے اور آپ جو ہے باہر چلے گئے. اور اس شہادت کے اندر آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بعض لوگ آپ کو بھی شہادت کے اندر ملوث کرتے ہیں، حالانکہ شروع کے اندر غلط معلومات کی وجہ سے آپ
اس کے اندر شریک ہوئے تھے، لیکن جب آپ کے سامنے آپ کے والد گرامی کا نام لیا گیا آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو 18 ذی الحجہ کو بڑی دردناک شہادت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے، اور یہی ظلم نہیں ہے بلکہ آپ کے جنازے کو بھی چند لوگوں نے پڑھا۔ اس کے بعد جنت البقیع کا وہ حصہ جہاں صحابہ کو دفنایا جاتا تھا، جہاں اہل بیت کو دفن کیا جاتا تھا، وہاں عثمان غنی کو دفن بھی نہیں کیا گیا، بلکہ آج بھی جنت البقیع کا بہت پیچھے کا ایک حصہ ہے جہاں آپ کے آس پاس کوئی صحابی مدفون نہیں ہے، کوئی اہل بیت کا فرد مدفون نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے ایک سازش کے تحت، تاکہ عثمان غنی کی قبر پر کوئی نہ جا سکے، ان کے مزار پر کوئی نہ جا سکے، ان کی قبر کو مٹا دیا جائے، ان کے مزار کو ختم کر دیا جائے، جنت البقیع کے ایک پچھلے حصے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کا ایک دم پچھلا حصہ ہے جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، وہاں آپ کا مزار مقدس ہے۔ لیکن وہ ظالم لوگ جانتے نہیں تھے کہ ہم ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے بہت بڑے مزار کے محتاج نہیں ہیں، ان کی بہت بڑی قبر کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو قرآن کی خدمت کی ہے، جو اسلام کی خدمت کی ہے، جو شریعت کی خدمت کی ہے، قرآن و حدیث کو پھیلایا ہے اور اسلام کا جھنڈا کئی ممالک کے اندر لے لایا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فتوحات کو آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خراج محبت کل بھی بزرگوں نے پیش کیا تھا، آج بھی پیش کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک ان کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں اور حضور کے دوہرے داماد ہیں، 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اور بہت سارے فضائل، بہت سارے مناقب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اس مختصر سی مجلس کے اندر عثمان غنی کے تمام فضائل کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے آقا نے جن کے لیے یہ فرمایا ہو کہ ہر ایک کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا، یہ فضیلت ان کی فضیلت کے لیے، ان کے کمال اور ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ سرکار نے جن کے لیے یہ فرمایا کہ عثمان نے 2 مرتبہ جنت خرید لی، اب چاہے کوئی بدبخت انہیں مانے یا نہ مانے، ان کی شہادت کو، ان کی سعادت کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی رفعت کو مانے یا نہ مانے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت کو قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی عظمت کو سرکار بیان کر رہے ہیں، جن کی عظمت کو صحابہ بیان کر رہے ہیں، اولیاء امت بیان کر رہے ہیں، ائمہ مجتہدین بیان کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک جن کی عظمت بیان کی جاتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ مولائے کائنات خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کے فضائل